اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آ گئی ہیں۔ یہ جو لوگ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، جو یہ نہیں دیکھتے، بہرے گونگے اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے۔ مثال کو عربی میں مثیل بھی کہتے ہیں، اس کی جمع امثال آتی ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے، یعنی یہ مثالیں جو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جنہیں صرف عالم ہی سمجھتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ منافق جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور اندھے پن کو بینائی کے بدلے مول لیتے ہیں، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں آگ جلائے اور اس سے دائیں بائیں کی چیزیں اسے نظر آنے لگیں، پریشانی دور ہو اور فائدے کی امید بندے کہ دفتر آگ بجھ جائے اور یکا یک اندھیرا چھا جائے تو نگاہ کام کرے، نہ راستہ معلوم ہو سکے، اور باوجود اس کے کہ وہ شخص خود بہرا ہو، کسی کی بات کو نہ سن سکتا ہو، گونگا ہو، کسی سے دریافت نہ کر سکتا ہو، اندھا ہو جو روشنی سے کام نہ چلا سکتا ہو، اب بھلے یہ کیسے راہ پا سکے گا؟ ٹھیک اسی طرح یہ منافق بھی ہیں، ہدایت کو بھی چھوڑ کر یہ راہ گمراہ کر بیٹھے اور بھلائی کو چھوڑ کر برائی کو چاہنے لگے۔ اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر کے کفر کیا تھا، جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ بصارات موجود ہے۔ واللہ عالم۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں صدی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی قول نقل کیا کہ پھر کہا ہے کہ یہ تشبیہ بہت ہی درست اور صحیح ہے، اس لیے کہ پہلے تو ان منافقوں کو نور ایمان حاصل ہو، پھر ان کے نفاق کی وجہ سے وہ بجھ گیا اور یہ حیرت میں پڑ گیا، اور دین کی حیرت سے بڑی حیرت اور کیا ہوگی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کی یہ مثال بیان کی گئی انہیں کسی وقت بھی ایمان نصیب ہی نہ ہوا تھا، کیونکہ پہلے فرمان باری تعالیٰ گزر چکا ہے، یعنی گو یہ زبان سے اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان لانے کے کہتے ہیں، مگر حقیقتاً یہ ایماندار نہیں۔ لیکن ٹھیک بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ان کے کفر اور نفاق کے وقت کی خبر دی گئی ہے، اس سے ان کا انکار نہیں ہوتا کہ اس حالت میں کفر و نفاق سے پہلے کبھی انہیں ایمان حاصل ہی نہیں ہوا۔ ممکن ہے کہ ایمان لائے ہوں، پھر اس سے ہٹ گیا اور اب دلوں پر موریں لگ گئی ہوں۔ دیکھیے اور جگہ قرآن کریم میں فرمایا گیا جس کا ترجمہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، پھر ان کے دلوں پر مور لگ گئی، اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مثال میں روشنی اور اندھیرے کا ذکر ہے، یعنی کلمہ ایمان کے ظاہر کرنے کی وجہ سے دنیا میں کچھ نور ہو گیا، لیکن کفر کے چھپانے کی وجہ سے پھر آخرت کے اندھیروں نے گھیر لیا۔ ایک جماعت کی مثال شخص واحد سے اکثر آیا کرتی ہے، قرآن کریم میں ہے جس کا ترجمہ ہے، تو دیکھے گا کہ وہ تیری طرف آنکھیں پھیر پھیر کر اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ شخص جو سکرات موت میں ہو۔ اور اس آیت کو بھی دیکھیے کہ تم سب کا پیدا کرنا اور مال ڈالنے کے بعد پھر زندہ کر دینا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا دوبارہ زندہ کرنا۔ تیسری جگہ تو راحت کو سیکھ کر عمل عقیدہ اس کے مطابق نہ رکھنے والوں کی مثال بھی کہا گیا ہے کہ گدھے کی مانند ہیں جو کتابیں لادے ہوئے ہیں۔ ان سب آیات میں جماعت کی مثال ایک سے دی گئی ہے۔ اسی طرح مذکورہ بالا آیات میں منافقوں کی جماعت کی مثال ایک شخص سے دی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں تقدیر کا کلام ہے، یعنی ان کے واقعہ کی مثال ان لوگوں کے واقعہ کے طرح ہے جو آگ روشن کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ آگ جلانے والا تو ایک ہے لیکن جلاتا ہے ایک جماعت کے لیے جو اس کے ساتھ ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہاں مینی کے سیگے میں ہے اور
اس طرح کلام میں اعلیٰ فصاحت اور بہترین خوبی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے گیا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جو نور نفع دینے والا تھا وہ تو ان سے ہٹا لیا گیا، اور جس طرح آگ کے بجھ جانے کے بعد تپش اور دھواں اور اندھیرا رہ جاتا ہے، اسی طرح ان کے پاس نقصان پہنچانے والی چیز یعنی شک و کفر اور نفاق رہ گیا۔ نہ تو راہ راست کو خود دیکھ سکیں گے اور نہ دوسرے کی بھلی بات سن سکیں گے، نہ کسی سے بھلائی کا سوال کر سکیں گے۔ اب پھر لوٹ کر ہدایت پر آنا محال ہو گیا۔ اس کی تائید میں مفسرین کے اقوال جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد کچھ لوگ اسلام لے آئے مگر پھر منافق بن گئے۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں ہو، پھر آگ جلا کر روشنی حاصل کرے اور آس پاس برائی دیکھنے لگے اور معلوم کرے کہ کس طرح راہ میں کیا ہے کہ اچانک آگ بجھ جائے اور روشنی جاتی رہے۔ اب معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس راہ میں کیا ہے۔ اسی طرح منافق شرک اور کفر کی ظلمت میں تھے، پھر اسلام لا کر بھلائی برائی یعنی حلال حرام وغیرہ دیکھنے لگے مگر پھر کافر ہو گئے اور حرام اور حلال خیر و شر میں کچھ تمیز نہ رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نور سے مراد ایمان اور ظلمت سے مراد ضلالت و کفر ہے۔ یہ لوگ ہدایت پر تھے لیکن پھر سرکشی کر کے بہک گئے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمانداری اور ہدایت کی طرح رخ کرنے کی مثال ہی میں آس پاس کی چیز کی روشن کرنے سے تعبیر کیا گیا۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ قول ہے کہ منافق کبھی کبھی بڑائی کو دیکھ لیتا ہے اور پہچان بھی لیتا ہے لیکن پھر اس کے دل کا اندھا پن اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، حسن رحمۃ اللہ علیہ، سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور ربی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے۔ عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منافقوں کی یہی حالت ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور اس کی پاکیزہ روشنی سے ان کے دل جمع اٹھتے ہیں، جس طرح آگ کے جلانے سے آس پاس کی چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، لیکن کفر پھر اس روشنی کو کھو دیتا ہے، جس طرح آگ کا بجھ جانا پھر اندھیرا کر دینا آتا ہے۔ یہ سب اقوال تو ہماری اس تفسیر کی تائید میں تھے۔ جن منافقوں کی یہ مثال بیان کی گئی وہ ایمان لا چکے تھے پھر کفر کیا۔ پھر اب ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تائید میں جو تفسیر ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ مثال منافقوں کی ہے کہ وہ اسلام کی وجہ سے عزت پا لیتے ہیں، مسلمانوں میں نکاح ورثہ اور تقسیم مال غنیمت ہونے لگتا ہے، لیکن مرتے ہی یہ عزت چھن جاتے ہیں، جس طرح آگ کی روشنی آگ بجھتے ہی جاتی رہتی ہے۔ ابو علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب منافق لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، پھر جہاں شک کیا نور گیا، جیسے لکڑیاں جب تک جلتی رہیں روشنی رہی، جہاں بجھ گئی تو روشنی ختم ہو گئی۔ ضحاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نور سے مراد یہاں ایمان ہے جو ان کی زبانوں پر تھا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ان کے لیے روشنی کر دیتا تھا، امن و امان، کھانا پینا، بیوی بچے سب مل جاتے تھے، لیکن شک و نفاق اس سے یہ راحتیں چھین لیتا ہے، جس طرح آگ کا بجھ جانا روشنی دور کر دیتا ہے۔ قتادہ کا قول ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے منافق کو دینوی نفع مثلا مسلمانوں میں لڑکے لڑکی کا لین دین، ورثہ کی تقسیم، جان و مال کی حفاظت وغیرہ مل جاتی ہے، لیکن چونکہ اس کے دل میں ایمان کا جڑ ہے اور ان کاموں میں حقیقت نہیں ہوتی، اس لیے موت کے وقت وہ سب منافع سلب ہو جاتے ہیں، جیسے آگ کی روشنی جو بجھ جائے۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندھیروں میں چھوڑ دینا مرنے کے بعد عذاب ہوتا ہے۔ یہ لوگ حق کو دیکھتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اور ظلمت کفر سے نکل جاتے ہیں، لیکن پھر اپنے کفر اور نفاق کی وجہ سے ہدایت کا دیکھنا اور حق پر قائم رہنا ان سے چھن جاتا ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اندھیروں سے مراد ان کا نفاق ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موت کے وقت منافق کی بدعمالیاں اندھیروں کی طرح اس پر چھا جاتی ہیں اور کوئی بھلائی کی روشنی اس کے لیے باقی نہیں رہتی، جس سے اس کی توحید کی تصدیق ہو جائے۔ وہ بہرے ہیں، حق کے سننے سے اندھے ہیں، راہ راست کو دیکھنے اور سمجھنے سے ہدایت کی طرف لوٹ نہیں سکتے، نہ تو انہیں توبہ نصیب ہوتی ہے اور نہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔